بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ قیام فرض ہے، فرائض میں سے ہے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ مکمل قیام پر قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر بیٹھ جائے۔ اور فرائض کے اندر اور اسی طرح وہ سنتیں موقدہ جن کی تاکید زیادہ، مثال کے طور پہ فجر کی سنتیں واجبات ہیں، ان کے اندر تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قیام کرنا نماز میں فرض ہے، اور تارک فرض کی نماز جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی تکلیف ہے اسے، کوئی نہ کوئی عذر ہے جس کی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام پر اسے قدرت حاصل نہیں ہے، پھر تو چلے اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نوافل وغیرہ چلے ان میں جو ہے نا بلا عذر بھی نماز ہو جاتی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے ہو جاتی ہے نماز۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ضروری چیز یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پر فرض کرو 100 نیکیاں مل رہی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنے پر 50 نیکیاں، آدھا ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ کیا، بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہو؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے، تو آپ بیٹھ کے نماز کیوں کم ثواب کی طرف جا رہی ہیں؟ چلیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عذر تھا، انہوں نے عرض کیا ابو جان کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس لیے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ چلے وہ عذر تھا، عذر کی بنیاد پر اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کسی صورت آپ ترک نہیں کر سکتے۔ اگر قیام پر قدرت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ البتہ بلا عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، عموماً دیکھا گیا مساجد کے اندر لوگ فرائض کو، سنتوں کو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جبکہ نوافل کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو گھروں کے اندر ہماری مستورات ہیں وہ بھی فرض کی ہو یا سنت کی ہو یا نوافل کی ہو، وہ پہلی رکعت کو عموماً کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، باقی کو بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ چلیں اگر کوئی مائی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یا ایسے ہی کوئی بابا ہے بالکل ضعیف عمر ہے، وہ عذر بڑھاپے کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، وہ بیٹھ کے نوافل پڑھ رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے عموماً ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے لوگ ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، فرائض کو بیٹھ کے پڑھ رہے، نوافل کو عموماً بیٹھ کے پڑھتے۔ بھئی آپ نوافل کو پڑھ ہی ثواب کی نیت سے رہیں، اور پھر ثواب کی نیت سے پڑھتے ہوئے بھی آپ ان کو جو ہے نا آدھا ثواب لے، یہ کہاں کی عقل مندی، کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو بھئی آپ نوافل کو، سنتوں کو، فرائض کو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، بغیر عذر کے اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ یا تو جو ہے نا وہ ثواب میں کمی تو لازمی ہر صورت ہو رہی ہے کہ آپ فرض کو ترک کر رہے ہیں۔ قیام مستقل طور پہ فرض ہے نماز کے اندر، جو 6 فرائض اندر کے ہیں، نماز کے اندر کے ہیں، ان میں سے ایک قیام کرنا ہے۔ آپ قیام والے فرض کو ترک کر رہے ہیں، اگر عذر کی وجہ سے ترک کر رہے ہیں پھر تو آپ کی نماز ہو رہی ہے لیکن ثواب کے اندر کمی ہو رہی ہے، اور اگر بلا عذر آپ فرض کو ترک کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اس لیے کوشش کریں، نوافل ہوں، سنتیں ہوں یا فرائض ہوں، آپ نماز کو بیٹھ کے نہ پڑھیں بلکہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ کھڑے ہو کے پڑھنے پر آپ کو نماز تو ہوگی اور دوسرا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے نماز ہو نہ ہو، بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کے ثواب کے اندر لازمی کمی آئے گی، اس لیے بیٹھنے کو ترجیح نہ دیں، کھڑے ہو کے نوافل کو بھی کوشش کریں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ دیگر جو نمازیں ہیں، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس میں بھی آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، ہر نماز کو کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی آپ سے کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔